شہید رہبر اور امریکہ اور صہیونی مسلط کردہ جنگوں میں شہید ہونے والوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی قوم انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ مطالبہ ضرور پورا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی نے شہید رہبر کے جنازے میں ایرانی اور عراقی عوام کی بڑی تعداد میں شرکت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے ایک بیان میں سپریم لیڈر نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں قوم کے عزم اور مزاحمت کو مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ شہید رہبر نے امام حسین علیہ السلام کے نظریات کو اپنایا، انہی اصولوں پر زندگی گزاری، مزاحمت کی اور اسی راستے میں اپنی جان قربان کی۔ خوفزدہ ٹرمپ کی ہٹ دھرمی، ایران کو پھر دھمکیاں۔ بولے اگر ایران نے میرے خلاف قتل یا اقدام قتل کی کسی بھی دھمکی پر عمل کیا تو اسے انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں۔ اگر ایران نے دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کی تو مزید ہزاروں میزائل داغے جائیں گے۔ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد، ایران کا مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست سے انکار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی، البتہ قطر کی ثالثی کوششوں کے تحت قطری حکام کا دورہ ایران قبول کیا گیا تھا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکہ وعدہ خلافی کرے گا تو متناسب جواب دیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری سفارتکاروں نے تہران میں ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا آبنہ ہرمز میں جہازوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے مسقط میں ملاقات، بحری آمد و رفت پر گفتگو۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے آبنہ ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے طریقہ کار اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ملاقات کے دوران خطے میں سلامتی، بحری گزرگاہوں کے تحفظ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں، اسی لیے اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اعلیٰ مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا دو ٹوک موقف، بولے دنیا جنگ کے خاتمے کی خواہاں ہے لیکن یہ سمجھ لیا جائے کہ امریکہ کے ساتھ تنازعہ ایران کے ہتھیار ڈالنے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایران نے اپنے دفاع کی تیاری کبھی نہیں روکی۔ اگر امریکہ نے مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ایران ہر قسم کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یورپ کا آبنہ ہرمز میں نیویگیشن فیس کی تجویز پر غور۔ اس طرح کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں لازمی ٹرانزٹ فیس کے بجائے نیویگیشن سروسز کے عوض ادائیگی کا نظام متعارف کروایا جائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آبنہ ملاکا اور انگلش چینل کی طرز پر نیویگیشن سروسز کے لیے مالی ادائیگیوں کا ماڈل زیر غور ہے۔ عمان نے لازمی ٹرانزٹ فیس کی مخالفت کرتے ہوئے صرف نیویگیشن سپورٹ اور بحری خدمت کی حمایت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ فیصل بن فرحان کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش، بولے کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان خطے میں استحکام کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے، ثالثی کے عمل کے دوران کسی بیان بازی سے گریز کیا جائے، پاکستان کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ مودی کا آزاد میڈیا سے فرار، اقوام عالم میں جگ ہنسائی کا سبب گودی میڈیا سے تعریف کروانے والے مودی کے نیوز کانفرنس نہ کرنے کے سوال پر بھارتی ترجمان کے جواب سے سوشل میڈیا پر نئی بحث۔ نیوزی لینڈ کے صحافی نے سوال کیا کہ نریندر مودی نیوز کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں بھارتی ترجمان نے کہا کہ بھارت کی اکثریتی آبادی دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، اس لیے لوگ نیوز کانفرنسوں یا میڈیا جیسے درمیانی ذرائع کو پسند نہیں کرتے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور خطے میں بڑھتی کشیدگی کا اثر پاکستان پر، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک اور وار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے ہو گئی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرولیم لیوی میں 9 روپے 36 پیسے کا اضافہ،
पेट्रोल पर आयद लेवी एक मरतबा फिर से 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 19 पैसे का इजाफा, नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने से ट्रांसपोर्ट, अशिया खुरोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर कीमतों पर भी दबाव बढ़ने का इम्कान। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ी। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी मिलाकर इस वक्त 85 रुपये फी लीटर वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है, सऊदी खाम तेल के निर्ख देख कर नहीं तय होती। बम ईरान पर गिरता है मगर फटता यहाँ पेट्रोल की सूरत में है। इस वक्त अवाम पेट्रोल पर लेवी की मद में 80 रुपये और ड्यूटी की मद में 20 रुपये फी लीटर अदा कर रहे हैं। साबिक नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है, जिससे पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हो रही। 30 बरस से हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं। 30 बरस पहले मुल्क में सस्ती तरीन बिजली बनती थी। बिजली महंगी होने की वजह मुल्क में 30 बरस से कोई डैम नहीं बना। 1990 में चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम की फी कस आमदन पाकिस्तान से कम थी। 30 बरस से हमारा मुल्क कर्जे लेकर इंपोर्ट के बिल अदा कर रहा है। साबिक निगरान वफाकी वजीर यूनुस ढागा ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। IT पर आपने इतना ज़्यादा टैक्स रखा है कि एक्सपोर्टर्स दुबई चले गए। IMF के कहने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर आपकी इंडस्ट्री बैठ गई। सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान को सैलाब समेत दीगर मौसमी खतरात का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और सिंध में राब्ता खुश आइंद है। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है।